آج کا ہمارا موضوع ہے یورینیم، ایک کافی غیر معمولی عنصر ہے نا، جو کہتے ہیں ستاروں کے اندر بنا، پھر اربوں سال زمین میں رہا اور پھر اس نے انسانی تاریخ ہی بدل دی۔ ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹری کے کچھ حصے ہیں جو اسی کی کہانی بتاتے ہیں، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کی معلومات کا نچوڑ نکالیں، مطلب کہاں سے شروع ہوا، اس کی طاقت کیا ہے اور تباہی بھی۔ تو چلے شروع کرتے۔ جی بالکل، اور یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ ایک دھات جو شروع میں کیا تھی، صرف شیشے کو زرد رنگ دینے کے کام آتی تھی، اور پھر اچانک 20ویں صدی میں توانائی اور جنگ کا مرکز بن گئی۔ ہاں، یعنی 1789 میں جب کلاؤپروت نے اسے دریافت کیا، اس کے بعد بھی تقریباً 100 سال تک کسی کو اندازہ نہیں تھا اس کی اصل اہمیت کا۔ جی بالکل، وہ تو بس ایک کیمیائی عنصر تھا۔ پھر آئے میری کیوری اور دوسرے سائنسدان۔ اچھا۔ انہوں نے تابکاری یعنی ریڈیو ایکٹیویٹی کو سمجھنا شروع کیا۔ اور پھر وہ بڑی دریافت ہوئی 1938 میں، نیوکلیئر فیجن والی۔ ہاں، نیوکلیئر فشن یعنی یورینیم کے ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے، اور اس سے اتنی توانائی نکلتی ہے کہ تصور کرنا مشکل تھا۔ او واو! اور بس یہیں سے ایٹمی دور شروع ہو گیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم۔ مینہٹن پروجیکٹ؟ جی، مینہٹن پروجیکٹ، بالکل خفیہ طور پر امریکہ نے کام شروع کیا پہلا ایٹم بم بنانے پر، اور اس کے لیے کیا چاہیے تھا؟ یورینیم 235۔ لیکن یہی تو مسئلہ تھا نا، ہے نا؟ قدرتی یورینیم میں تو زیادہ تر U-238 ہوتا ہے۔ بالکل، 99.3%، اور وہ اتنا کارآمد نہیں فشن کے لیے۔ تو جو کام کا U-235 ہے وہ صرف 0.7%؟ جی ہاں، صرف 0.7%، اور بم بنانے کے لیے آپ کو یہ 0.7% بڑھا کر 90% سے بھی زیادہ خالص کرنا پڑتا ہے۔ 90%؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسی عمل کو کہتے ہیں افزودگی یا انریچمنٹ، اور یہ بہت بہت پیچیدہ کام ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، پہلے تو یورینیم کی کچ دھات لی جاتی ہے، اسے صاف کیا جاتا ہے، پھر ایک خاص گیس بناتے ہیں، یورینیم ہیکسا فلورائڈ UF6۔ گیس؟ ٹھوس دھات سے گیس؟ جی، گیس۔ پھر اس گیس کو ہزاروں سینٹریفیوج مشینوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ مشینیں یوں سمجھے بہت تیز گھومنے والے ڈرم ہیں۔ اچھا۔ جب یہ بہت تیزی سے گھومتی ہیں تو جو ہلکا والا U-235 ہے وہ ذرا اندر کی طرف رہتا ہے، اور بھاری U-238 باہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اوہ، جیسے دہی سے مکھن نکالتے ہیں؟ کچھ ویسا ہی لیکن کہیں زیادہ پیچیدہ، اور ہزاروں بار دہرانا پڑتا ہے۔ ٹنوں کے حساب سے خام مال استعمال ہوتا ہے، بے تحاشا بجلی لگتی ہے، ہزاروں مشینیں چلتی ہیں، اور تب جا کر کہیں چند کلوگرام افزودہ یورینیم ملتا ہے۔ صرف چند کلوگرام؟ ٹنوں سے؟ جی ہاں، یہی تو اصل چیلنج ہے اس ٹیکنالوجی کا۔ یہ مہنگی بھی ہے اور مشکل بھی۔ اور پھر دنیا نے اس چند کلوگرام کی طاقت دیکھی۔ 6 اگست 1945، ہیروشیما۔ جی، لٹل بوائے بم میں صرف 64 کلوگرام افزودہ یورینیم تھا، صرف 64 کلوگرام۔ اور تباہی؟ تقریباً 15,000 ٹن TNT کے برابر۔ ایک لمحے میں پورا شہر تباہ ہو گیا۔ اللہ! اس کے بعد تو پھر سرجنگ کا دور شروع ہو گیا۔ بالکل، امریکہ، سوویت یونین دونوں نے یورینیم اور پھر پلوٹونیم سے بنے ایٹمی ہتھیاروں کے انبار لگا دیے۔ دنیا کی قسمت بس ایک تابکار دھاگے سے بندھی رہ گئی۔ تو کیا اس U-235 کا کوئی متبادل نہیں ہے؟ مطلب کیا کوئی اور راستہ نہیں؟ متبادل پر تحقیق تو بہت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، جیسے پلوٹونیم 239 ہے، وہ نیوکلیئر ری ایکٹرز میں یورینیم سے ہی بنتا ہے۔ اچھا۔ پھر تھوریم کا ذکر آتا ہے، وہ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، شاید محفوظ بھی ہو، لیکن اس کو بھی چلانے کے لیے شروع میں U-235 یا پلوٹونیم ہی چاہیے۔ اوہ! اور نیوکلیئر فیوژن، وہ تو ابھی تجرباتی مراحل میں ہے۔ تو عملی طور پر، خاص طور پر ہتھیاروں اور آبدوزوں کے لیے توانائی کی کثافت یعنی انرجی ڈینسٹی اور ٹیکنالوجی کی پختگی کے لحاظ سے U-235 کا مقابلہ فی الحال کوئی نہیں کر سکا۔ اور سب سے اہم بات جو آپ نے کہی کہ یہ بنایا نہیں جا سکتا۔ جی نہیں، یہ زمین کے ساتھ ہی بنا تھا۔ ہم اسے صرف نکال سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں اور افزودہ کر سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ یورینیم صرف ایک عنصر تو نہیں رہا پھر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک طرح سے آئینہ ہے، انسان کی ذہانت کا، اس کی صلاحیت کا۔ اور اس کے خطرات کا بھی۔ جی، اور اس کے خطرات کا بھی۔
یہ دکھاتا ہے کہ عزم اور علم ملے تو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر طاقت بغیر ذمہ داری کے استعمال ہو تو کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا وجود ہی ایک سوالیہ نشان ہے نا؟ کہ یہ کائنات کا کوئی اتفاق ہے یا انسان کے لیے کوئی امتحان، علم کا، احتیاط کا، خود پر قابو پانے کا۔ بالکل۔ لیکن فیصلہ تو یورینیم نہیں کرتا، فیصلہ تو انسان کرتا ہے ہمیشہ۔ اور اسی فیصلے میں فرق ہے روشنی اور آگ کا، زندگی اور موت کا۔ سامعین کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ چونکہ یہ U-235 بنایا نہیں جا سکتا اور یہ ختم بھی ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ہی صحیح، اس کی نصف حیات کوئی 70 کروڑ سال ہے جی۔ تو جب یہ مستقبل میں بہت نایاب ہو جائے گا، کیا اس وقت دنیا میں توانائی کا نقشہ، طاقت کا توازن، سب کچھ بالکل بدل نہیں جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، مستقبل کے لیے بہت بڑا سوال۔